اگر عقل نہ ہوندی تو انسان بھی ایک دو پایا حیوان ہی ہوندا۔ عقل دی وجہ دے نال انساناں نے اپنی زندگی نو بنایا تے سنواریا، اور عقل دی وجہ دے نال ہی انسان نے بعض چیزاں نو غلط اور بعض نو صحیح قرار دیتا ہے، بعض نو مفید پایا تے بعض نو مضر سمجھیا، اور عقل دی وجہ دے نال ہی انساناں دے اندر مذاہب پیدا ہوئے، عقل دی وجہ نال ہی انساناں دے درمیان اختلاف ہویا ہے، عقل دی وجہ نال ہی انساناں دا اختلاف رفع ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل نو بڑی دولت بنایا، جنہاں لوگوں نو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی تھی، وہ دنیا دے اندر دنیاوی لحاظ نال بھی کامیاب زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور اخلاقی لحاظ نال۔ عقل فیصلے کر دی ہے کسی بھی چیز دے بڑا یا چھوٹا ہون، پھر اس عقل دے نال اگر وہ علم مل جائے جنہوں اللہ تعالیٰ نے وحی دا علم قرار دیتا ہے، تو پھر نورن علی نور ہے۔ پھر عقل اس علم دی روشنی وچ اور بھی بہت سارے اچھے فیصلے کر سکتی ہے۔ اس علم کے ذریعے عقل نے یہ گل سمجھ لئی کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی نظر آتا ہے سانوں، جو بھی مخلوق نظر آتی ہے، یہ سب چیزاں مخلوق ہی نے، اور کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کی کارساز نہیں ہے۔ ایک دوسرے دے تو فائدہ اٹھان دیا چیزاں، خصوصی طور پہ انسان جڑا ہے، انسان اس زمین دے اوتے کائنات کا یہ بہت چھوٹا ٹکڑا ہے، بہت چھوٹا جا حصہ ہے زمین۔ ہن دی معلومات تک صرف اس زمین تے انسان پایا گیا ہے، اور اس دے اوپر جتنیاں چیزاں نے یہ در حقیقت انسانوں کے استعمال دی چیزاں، اتنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جڑی انسان تو زیادہ بڑی عظمت والی ہو۔ انسان واسطے سب کچھ پیدا کیتا گیا۔ والذی خلقکم فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ تواڈے لیے پیدا کیتا، یہ انسان لیے بنایا سب کچھ، اور انسان نو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات دی آخری آیات فرمایا میں جن تے انسان نو اپنی بندگی لیے پیدا کیا۔ انسان دی جتنی ضروریات نے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیتی ہیں، انسان اپنی تگودو دے نال انہوں حاصل کرتا ہے۔ انسانی عقل نے بھی اور انسان نو جڑا علم ملیا ہے، علم وحی، انبیاء دے ذریعے جڑی چیزاں سانو ملیاں نے، وہ بہت ساری چیزاں ناجائز نے، بہت ساری جائز نے۔ جائز دا دائرہ بہت وسیع ہے، ناجائز دا دائرہ بہت کم ہے۔ ہر شئی حلال ہے سوائے انہاں چیزاں نے جنہاں نو حرام کرتا گیا۔ اسلام دے تے دیگر مذاہب عالم دے درمیان بنیادی فرق ہے کہ دیگر مذاہب کہتے ہیں ہر شئی حرام ہے سوائے انہاں چیزاں جڑیاں حلال کی۔ اسلام آیا تو اس نے کیا نہیں، ہر شئی حلال ہے سوائے انہاں چیزاں جڑیاں حرام کر۔ اور اس طرح ہی مادی دنیا تو نکل کے مانوی دنیا کے اندر، اخلاقیات دی دنیا کے اندر
جدو اس گل تے غور کیتا گیا کہ گناہ کی ہے، قصور کی ہوندا ہے، جرم کس نو کہندا ہے، تو سب تو بڑا جرم، سب تو بڑا گناہ اسلامی نقطہ نظر دے نال شرک نو قرار دیتا گیا۔ جیڑی غیر اسلامی دنیا ہے اگر وہ دے مذہب دیا کتاباں پڑھیے تو وہ بھی یہ گل تسلیم کر، انہاں کتابوں کے اندر بھی گل یہی کہی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات وچ، اپنی صفات وچ، اپنے حقوق وچ، اپنے اختیارات وچ لا شریک ہے۔ اختلاف صرف انہاں دا، اسلام دا تے انہاں مذہب دا یہ ہے کہ دیگر مذاہب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات نو اپنے بچوں پیدا کیا، یعنی صدور ہویا اللہ تعالیٰ نے ظہور کیتا ہے کائنات دے ذریعے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو تخلیق کی، پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ دے نال مخلوق دا تعلق تولیدی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئی شے یا کوئی فرد کسی دی اولاد ہو، ایسا نہیں، بلکہ کائنات اللہ دی مخلوق ہے، اس نے انہوں پیدا کی۔ خالق مخلوق تو الگ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ منطقی بات ہے کہ جو خالق ہوں وہ مالک بھی ہوں، جہاں کوئی جو چیز بنا ہے وہی وہ مالک ہوں۔ یہ تسلیم کیتا ہے انسانی عقل نے کہ جو بنائے گا وہی وہ مالک ہوئے گا، اور جو مالک ہوئے گا وہ دی ذمے وہ دی حفاظت کرنا بھی، وہ دی نگرانی کرنا بھی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب تو بڑا جرم، سب تو بڑا گناہ اسلام دے نقطہ نظر نال شرک نو قرار دیتا ہو۔ اللہ دی ذات دے نال، او دیاں صفتاں دے، او دے اختیارات، اس دے حقوق، یہ چار بنیادی نقطے ہیں، کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایک بہت بڑا جرم ہوئے گا، ناقابل معافی جرم۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا دے اندر پتہ نہیں جہالت کی وجہ نال، پتہ نہیں لاپرواہی کی وجہ نال، نہیں پتہ کہ نظر انداز کر دین کی وجہ نال اگنور کر دیتا لوگوں نے اس مسئلے میں، اور خصوصی طور ہوتے غیر مسلم دنیا میں چھوڑو، خود مسلمانوں کا حال اگر دیکھو تو مسلمان دنیا کے اندر 1.25 ارب تو زیادہ نے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جتنے مسلمان نہیں ہیں، اور پھر انہاں مسلمانوں کے اندر اتنے گروہ پیدا ہو گئے جڑے شمار نہیں ہو سکتے، گنتی ممکن نہیں رہ گئی۔ اس ساری گروہ بندی کے باوجود ایک گل تے اتفاق کر دے، سب گروہ ایک گل تے متفق نے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، پکی کتاب ہے، غیر محرف کتاب ہے، غیر مبدل کتاب ہے، یہ سارے مندے۔ اس دے باوجود اپنی زندگی دے اور اپنی سوچاں دے فیصلے اس دے اتنے نہیں کرتے۔ اس وجہ دے نال مسلمانوں دے اندر جڑا تناسب ہے اس گناہ دا جڑا میں ذکر کیتا ہے، جنہوں کبیرہ گناہ کیا گیا ہے، شرک جنہوں کہندے ہیں، یہ دیگر قوموں کچھ کم نہیں پایا جا رہا، بہت زیادہ ہے، اور یہ شعور نہیں۔
جہی چیز دین نہیں انہوں دین سمجھ لیا سی، جہی چیز اہمیت کی حامل نہیں سی انہوں اہم سمجھ لیا سی۔ بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل جنہوں کی کوئی اہمیت نہیں خاص شریعت کے اندر، صرف انہوں کا درجہ جواز ہے یا انہوں کا درجہ نفل ہے، انہوں نے اصل فرض بنا لیا۔ جہاں چیزاں نفل سن انہوں نے اسی سنت بنا لیا، جہاں چیزاں لازم سن انہوں نے اسی غیر لازم بنا کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ دین دی وہ جی گہری سمجھ ہے، عمیق سمجھ ہے سی وہ نہیں رہی، اور وہ نتیجے یہ ہویا کہ انسان دا پجاری بن گیا، انسان انسانوں پوجن لگ پے، انسان انسانوں سجدے کرن لگ پے، انسان قبراں پوجن لگ پے، انسان تصویراں بنا کے انہوں پوجن لگ پے، اور کلمہ گو بھی نے۔ جتنے ساڈے شاعر نے ان سے جدہ مرضی کلام اٹھا کے پڑھو، حیران ہو جاؤ گے کہ جس ہستی نے اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت کی تعلیم دیتی سی، اسے نو اسی خدا بناتا، اسے نو اسی الہ من لیا، اسے نو مشکل کشا من لیا، اسے نو اسی مولا کہنے لگ۔ اس وجہ نال ہویا کہ در حقیقت شرک دی سانو تفسیر پو لگائی، وہ دا معنی ہی نہیں یاد رہا، سانو پتہ ہی نہیں وہ کی ہے۔ اس وجہ دے نال اس حالت نو امت پہنچ گئی، اکثریت دی، سب لوگ نہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑا اپنی کتاب میں فیصلہ کیتا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہو جتنے بھی جرائم ہو جان شاید وہ برداشت ہو جان، لیکن جو شرک عام ہوئے گا ادو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جتنیاں قوماں قرآن مجید جنہوں کی تاریخ بیان کی ہوئی، انہاں قوموں دے حالات پڑھو، انہاں انبیاء دے حالات پڑھو، وہ جدوں برباد ہوئیاں نے تو اپنے نبیاں دی نافرمانی کر کے اور اپنے نبیاں دے دیتے ہوئے نظریے دا عقیدے دا انکار کر کے برباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام تو لے کے نبی آخر الزمان تک قرآن سے انبیاء کے قصے آئے، ہر نبی جڑا آیا اس نے ایک کوئی نعرہ دیتا کہ اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی کوئی مشکل کشا اللہ دے سوا نہیں ہے گا، کوئی حاجت روا نہیں ہے گا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی خالق مالک رازق رب نہیں ہے گا اللہ دے سوا۔ تعلیم یہ ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان دا رب نہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان دا مولا نہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان دا رازق نہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان دا خالق نہیں۔ کھول کے گل سمجھائی، اور جنہوں بھیجیا دنیا دے اندر کہ تعلیم دیں وہ رہنما بن کے آئے نے، مشکل کشا بن کے نہیں آئے، وہ خدا بن کے نہیں آئے، رہنما بن کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس لیے بھیجیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی تو آگاہ کرے، لوگوں اپنی منشا دسے کہ اللہ تعالیٰ دا مطالبہ اس قوم کو، دنیا اپنی مخلوق کو، خصوصی طور پہ انسانوں کو کی مطالبہ، کیونکہ انسان نو اس نے اس ساری کائنات دا جی زمینی کائنات یہ گلے سرسبد بنایا ہے، اس دا خلیفہ بنایا ہے، اس واسطے یہ ذمے کچھ چیزاں لگا دیتی ہیں کہ اے جو کم بھی کرے گا اللہ دی ہدایت کے مطابق کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے شرک نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی بستی نو برباد کرے، کسی شہر نو برباد کرے، ہلاک کرے، کسی قوم نو ہلاک کرے جب تک انہوں خبردار نہ کرے، وارننگ نہ دے لگے، وارننگ دے کے، اور انہیں وارننگ قرآن مجید دے دیتی۔ یہ کتاب تا قیامت ہے، یہ وارننگ انہوں نے بھی سی جڑے اس زمانے مخاطب سن،
وہ دے بعد آنے والے واسطے بھی قیامت تک ہے. جب تک یہ کتاب موجود رہے گی یہ دنیا دے واسطے ایک وارننگ کا درجہ رکھتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ القصص دے اندر یہ گل فرمائی 60-61 آیات نو پڑھ کے دیکھو. ویسے سورہ ساری مطالعہ دے لائق قرآن تے سارا ہی مطالعہ دے لائق ہے پر کچھ خاص مقام خاص موضوعات دے اتے نے. فرمایا وما کان ربک مہلک القری، تیرا رب اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ بستیاں نو ہلاک کر دے. وہ دی شان نہیں ہے نہ وہ طریقہ. حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، جب تک وہ انہوں دے مرکز دے اندر اپنا ایک پیغامبر نہ کھڑا کرے، اپنا پیغام دینے والا نہ کھڑا کرے جیڑا انہاں لوگوں آیات الہی پڑھ کر سنائے. ساڑیاں آیاتاں پڑھ کے سنا دے انہوں. اس دے بعد اگر وہ نہیں سمجھ دے اور سنبھل دے تو پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا. اور نالے بھی فرمایا وما کننا مہلک القری، اسی اجنے بھی نہیں کہ اسی قوماں نو ہلاک کر دیے، بستیوں تو برباد کر دیے. الا واہلھا ظالمون، پر ادو اسی انہوں نے برباد کرنے ہیں، انہوں عذاب الہی ادو انہوں تے آندا ہے جدوں وہ ظالم ہو جاتے، جدوں وہ ظلم کرتے ہیں. ظلم دا لفظ بولتے ہیں نا جو سی تے سننے والے یا بولنے والے جڑا پہلا تصور ان تے قائم ہوندا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان انساناں تے ظلم کرتا، مار داڑ ہوندی ہے، قتل و غارت گری ہوندی ہے، لٹ مار ہوندی ہے، انسان انساناں دے اوتے ظلم کرتا ہے، وہ اینو ظلم سمجھتے. اور اج کل تو بالکل یہ ظلم کے معنی تو بھول گئے سن. حالانکہ قرآن مجید نے اس لفظ کی جڑی شرح کی تھی وہ سائیں یہ ہے، سمجھ چنگی طرح. ظلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دا حق لے کے دوجے نو دے دینا. حق زائد ہے دے بکر نو دیتا جائے، حق اے دا ہے دے بی نو دے دیتا جائے. جدا حق ہے انہوں نہ دیتا جائے، جدا حق نہیں انہوں دے دیتا جائے. دوسرے دا مطلب ہوتا ہے حق مار کھانا، مار لینا. تیسرا مطلب ہوتا ہے حق دبا لینا. تینوں ہی صورتوں چ ظلم ہے. چونکہ اللہ کا حق ہے کہ مشکل کشا حاجت روا خدا صرف ہویا، جدوں وہ سوا کسی اور نو سمجھیا تے ظلم دا آغاز ہو گیا. اس وقت ظلم دا آغاز ہو جاتا ہے. جیڑے لوگ اس ظلم تو بچے انہوں نے فرمایا مثال دے کے فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، فرمایا تسی دسو ایک وہ بندہ ہے کہ او دے نال اساں اچھائی دا، پلائی دا، خیر دا وعدہ کیتا ہے، خیر دین دا وعدہ کیتا ہے. خیر دا لفظ بڑا وسیع ہے، دنیا اور دین سب کچھ دے اندر ہے. عربی زبان بڑی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر. دنیا دیا چیزاں میں، دنیا دیا نعمتاں میں اور دین دیا نعمتاں میں سب کچھ دا وعدہ کیتا ہے دین دا. ایک وہ بندہ ہے فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وہ ملنے والا ہے. اس گل تے یقین رکھتا ہے کہ وہ رب نال ملاقات ہوگی، وہ یقین رکھتا ہے اس گل. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص ورگا ہو سکتا ہے جس کو صرف دنیا ہے. ایک دے کول دنیا بھی ہے، آخرت بھی. ایک دے کول اخلاقیات بھی ہے، اچھائیاں بھی نے، وہ دی زندگی پاک پوتر زندگی ہے. اور ایک جو صرف دنیا دار ہے، وہ کول دنیا دا مال ہے. اور جدوں یہ دونوں اس دنیا تو رخصت ہو کے گئے، فرمایا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. اے دنیا دا مال اتنے چھڈ کے، دولت چھڈ کے، سب کوٹھیاں بنگلے کاراں چھڈ کے، زمیناں چھڈ کے،
کہ رب دے حضور پیشی میں کھڑا ہو جائے گا. کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جنہوں اللہ نے وہ نعمتیں دیتیاں؟ مثال دے کے کہا تھا کہ دو قسم کے شخص تھوڑے سامنے. ایک کس دنیا نے استعمال کی تھی انہیں، پر ان ہدایتوں کے مطابق کی تھی جو اللہ اور رسول نے دیتیاں، اور ایک وہ ہے جنہیں صرف دنیا کمائی. اب کیا دونوں برابر؟ ایک گل سمجھائی، اس واسطے ایک گل سمجھا کے کیا کہ جیڑے شخص نے ظلم کا رستہ اختیار کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی تھی. پہلی حدیث یہ نقل کی تھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو پوچھا ایو ذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ دے ہاں سب تو بڑا گناہ کی ہے، اللہ سب تو بڑا گناہ کس نو سمجھدا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ ورگا کسی اور نو سمجھے، اللہ دا ہمسر کسی نو بنائے، اللہ دا دی مثل بنائے، اللہ دا مد مقابل کھڑا کر لویں، اللہ دیا صفتاں کسی اور جو من لویں، اللہ دی ذات جی کسی نو شریک کر دینے، اللہ دے اختیارات کسی اور نو دے دینے، اللہ والے حقوق کسی اور دے سامنے ادا کریں، ندن مد مقابل بنا لویں. وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ تینوں پیدا اللہ نے کیتا. دنیا کی یہ گل ایسی ہے پیدا کرنے دی، دنیا کا کوئی انسان دنیا چ ایسا نہیں ہے جنہوں کسی انسان نے پیدا کیتا ہو، بھاویں وہ اعلیٰ درجے دا بھاویں ادنا درجے دا، بھاویں وہ پڑھے لکھے بھاویں ان پڑھ، بھاویں کوئی بادشاہ امیر ہے بھاویں کوئی غریب، بھاویں کوئی نبی ہے بھاویں کوئی ولی ہے بھاویں کوئی صالح ہے، کوئی بھی انسان دنیا چ ایسا نہیں ہے جنہوں کسی انسان نے پیدا کیتا ہو. یہ بہت پتہ دی بات کہی. حالانکہ اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے تینوں، پھر وہ دے نال تو کسی اور شریک ٹھہرائیں. سورہ مائدہ دے اندر سورہ آیت نمبر 72 فرمایا کہ کافر نہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے. سورہ مائدہ پڑھو. جنہوں نے کیا ان الذین کفروا قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر نہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا جانتے نہیں لوگ کہ ساری عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع خداوند کہندی، انہیں کتابیں لکھیا ہے، انہوں دی ٹی وی دی نشریات پہ آ رہی ہیں چیزاں. اب اگر ایک پیغمبر نو ایک امت خدا کہے تو کافر سی جاوے، کافر ہو جاوے. اب دوسرے پیغمبر نو دوجی امت بھی یہ کچھ کہے تو پھر کی خیال؟ انہوں شرک کہیں دے، یہ شرک ہے، یہ انبیاء نے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے دین سے دغلب کرو، اللہ دا رسول سے، عیسیٰ اللہ دا رسول سے، اللہ کا کلمہ سی جڑا اللہ نے مریم کی طرف القا کیتا سی، جہدے نتیجے بھی عیسیٰ پیدا ہوئے سی. وہ مخلوق نے کلمہ کن دے ذریعے پیدا ہوئے سی. اس لیے گل سمجھا دیتی کہ سب تو بڑا جرم، سب تو بڑا گناہ اسلامی نقطہ نظر دے شرک کرنا ہے، اللہ دا کسی نو شریک بنانا ہے. یہ مثال میں تم عرض کر دینا ہے تاکہ آسانی والے گل سمجھ آئے. اگر کوئی شخص یہ گل کہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کسی بندے ہی داخل ہو گئی تو شرک ہے. اگر کوئی یہ گل کہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات سے نکلے ہے تو شرک ہے. یہ شرک فی ذات کہیں دیں، شرک فی ذات، اللہ دی ذات دے نال شرک. جی میں عیسائیوں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، جی میں یہودیوں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، انہوں شرک قرار دیتا، انہوں شرک فی ذات کہیں دیں.
اور شرک میں صفات کی ہے کہ جیڑی صفت اللہ دی ہے وہ کسی بندے دی نہیں ہو سکتی، کسی مخلوق دی نہیں ہو سکتی۔ مثال دے دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی ہر بندے نے ہوگی، آیت الکرسی کا پہلا جملہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے اور اس سوا کوئی الہ نہیں، وہ حی الحی القیوم ہے۔ الحی القیوم کی مطلب ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مطلب یہ نکلیا کہ کوئی دنیا دی مخلوق ایسی نہیں جڑی الحی ہوئے۔ جے کوئی بندہ یہ سمجھدا ہے کہ اللہ دے سوا کوئی فلاں الحی ہوئے تو بندہ شرک کر دے۔ الحی جو پیدا ہویا ان موت آئے گی، کل شین حالق الا وجہ، اس دنیا دی ہر شے نو ہلاکت ہے سوائے دی ذات دی۔ کل علیہا فان، ہر شے فانی ہے اس دنیا دی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے عزت اور جلال اور کرام والے رب دی ذات دے سوا ہر شے فانی ہے۔ جو فانی ہے وہ الحیو نہیں ہو سکتا، القیوم نہیں ہو سکتا۔ جنہاں نو اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیشہ تو زندہ نے اور زندہ مر گئے تو پھر بھی زندہ نے، کوئی مننے تو پا میں نہ مننے، ہے شرک، ہے یہ شرک۔ اور اس تو منع کیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، انہوں ظلم قرار دیتا ہے، اور بندہ ظالم ہے جڑا یہ کم کرتا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس چیز کے بارے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر اے گل ارشاد فرمائی، آیت نمبر 13 ہے سورہ لقمان۔ لقمان بڑا مشہور نام ہے، بڑی حکمت مشہور ہے، بڑے دانا انسان سن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دانا انسان دی سیتنا ان کا ذکر کیا، نبی دی سیتنا نہیں کیتا، ایک دانا آدمی دی سیتنا ان کا ذکر کیتا۔ تو فرمایا ویسا لقمان الابن، یاد کرو وقت جدو لقمان نے اپنے بیٹے نو آکھیا، دنیا کے اندر سب تو پیاری چیز جڑی اولاد ہے، مال دی باری بات چلتی، مال قربان کر سکتا آدمی اولاد ہوتے، اولاد قربان نہیں کر سکتا مال دی کر۔ دنیا کے اندر سب تو زیادہ پیاری شے اولاد ہے، اور پھر اولاد وچوں بیٹے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت، باقی رہن والیاں والباقیات الصالحات، باقی سب نیکیاں۔